بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کمال کر دیا بھائی تم نے تو، حمید صاحب نے ارشد کو اپنے کیبن میں آتے دیکھ کر کہا۔ تمہاری پیرانارمل کہانیوں نے تو ہمارے چینل کی TRP کو 4 چاند لگا دیے ہیں، حمید صاحب نے مزید کہا۔ تو پھر سر انکریمنٹ کا بھی دیکھ لیں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو۔ ارشد نے لوہا گرم دیکھ کر ہتھوڑا مار دیا۔ ارے وہ بھی ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس تم کہانیاں لاتے جاؤ، حمید صاحب نے موقع کی نزاکت کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ویسے پچھلی دفعہ ایکسپینسز کچھ زیادہ ہی لگ گئے تھے، ارشد بولا۔ ہاں تو اکاؤنٹ سے پیمنٹ لے لو اس کی۔ ویسے پچھلی سٹوری تھی بھی بہت کمال، تم نے خود فرنٹ فلور سے نیچے گر کر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی، بھائی وہ تو کمال تھی، کیسے کر لیتے ہو یہ سب؟ حمید صاحب نے ارشد سے پوچھا۔ ارے سر بس ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں اگلی لوکیشن کون سی ہوگی؟ ارشد نے پوچھا۔ بھائی وہ تو تم خود سوچو، میں تو ابھی جلدی میں ہوں، تم سوچ کے مجھے بتا دینا، پھر ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے حمید صاحب اٹھے اور اپنی کیبن میں ارشد کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ارشد ایک 30 سالہ شخص تھا جو ایک نجی ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا۔ وہ ایک پروگرام کرتا تھا جس کے لیے الگ الگ لوکیشن سلیکٹ کرنا ہوتی تھیں اور پھر وہ وہاں جا کر کسی جعلی بھوت یا جن وغیرہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا۔ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جیسے مٹی کے اندر پائپ چھپا کر دوسری طرف سے پریشر دیتا جس سے مٹی اڑتی اور لوگوں کو لگتا جیسے وہاں کچھ ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں دکھاتا، مگر وہ یہ سب کچھ اتنی صفائی سے کرتا کہ دیکھنے والے اسے حقیقت ہی سمجھتے۔ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جو اس کی مدد کرتے تھے۔ تمہارا یہ پروگرام بھی ہٹ ہو گیا بھائی، مبارک ہو، صفیہ نے ارشد کو چائے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بس اللہ کا کرم ہے، ارشد نے جواب دیا۔ ہاں تو اسی خدا کا واسطہ ہے تمہیں، سدھر جاؤ، سمجھا کے تھک گئی ہوں، ایسے اوٹ پٹانگ کام نہ کیا کرو، کبھی کسی دن کسی اصلی جن یا بھوت سے پالا پڑ گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، صفیہ نے اسے تنبیہ کی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس یہ لوگوں کے دلوں کا ڈر ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ارشد نے چائے ختم کرتے ہوئے بڑے فریش لہجے میں کہا تھا۔ ارشد بھائی اس بار کون سی لوکیشن پہ جائیں گے؟ صابر بولا۔ ارے صابر بھائی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہم خالی اور ویران لوکیشنز پر تو بہت گئے ہیں، سوچ رہا ہوں اس بار کچھ الگ کیا جائے، ارشد کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جیسے؟ صابر نے پھر پوچھا۔ جیسے اس بار ہم ایسی لوکیشن پر جائیں گے جہاں پہلے سے لوگ موجود ہوں، ہم انہیں احساس دلائیں گے کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں جنات وغیرہ کا سایہ ہے، اور ہم انہیں یہ احساس مسلسل دلائیں گے، انہیں بھی ساتھ میں لے کر شوٹ کریں گے، ارشد نے تفصیل بتائی۔ پر بھائی اتنا بڑا ڈرامہ کریں گے کیسے؟ صابر نے پوچھا۔ بس ایک آدھ چھوٹا موٹا جادو دکھا کر، پھر ان سے گھر کا معائنہ کرنے کے بہانے، جب وہ کاہل ہو جائیں گے تو آرام سے اپنا کام کریں گے، ارشد نے مزید بتاتے ہوئے صابر سے کہا۔ واہ بھائی کمال کا آئیڈیا ہے، ایسا تو شاید کسی نے نہ کیا ہو، پر ہم جائیں گے کہاں؟ صابر نے پھر سوال کیا۔ شہر میں تو ممکن نہیں، ہم کسی ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں کے لوگ ایسی باتوں پر جلد یقین کر لیتے ہوں۔ سب پلاننگ کرنے کے بعد ارشد اور اس کی ٹیم حمید کے پاس پہنچی، انہیں پوری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کچھ سوچا اور بولے، لوکیشن پر لوگ ہوں گے اس لیے بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا تمہیں، تمہاری ذرا سی بھی غلطی ہمارے چینل کا نام خراب کر سکتی ہے، ارشد نے کافی پر اعتماد لہجے میں جی سر کہا اور بتایا کہ 2 دن کے بعد وہ بھورل شاہ کے لیے نکل جائیں گے۔ حمید شاہ نے انہیں گڈ لک کہا اور وہ سب واپس چلے گئے۔ مقررہ دن ان چاروں نے اپنا سامان گاڑی میں لوڈ کیا اور نواب شاہ کی طرف نکل پڑے۔ حیدرآباد پر کچھ ناشتہ کیا، پھر تھوڑا سستا کر آگے بڑھ گئے۔ نواب شاہ پر تھوڑا رکے، پھر وہیں سے دوپہر کا کھانا کھایا اور فریش ہو کے مہران ہائی وے سے اس گاؤں یا بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں ایک گرم جوشی بھی تھی اور کچھ خوف بھی تھا، خوف جنات کا نہیں بلکہ یہ کہ اگر ان کا ڈرامہ پکڑا گیا تو بہت برا ہوگا۔
साबिर गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था। वो लोग जल्द अज जल्द भूरल शाह पहुंचना चाहते थे, मगर वहां जाकर उन्हें लोकेशन भी ढूंढना थी। शाम के 4 बज रहे थे जब उन्होंने एक पुराना सा बोर्ड देखा जिस पर भूरल शाह 2 किलोमीटर लिखा था। उन्हें इत्मीनान हुआ कि वो सही रास्ते पर हैं और उनकी मंजिल भी करीब है। अब वो कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। रास्ते की दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद भी रास्ता कुछ खराब था। साबिर गाड़ी को बड़ी महारत से चला रहा था। कुछ और आगे पहुँचे तो दूर उन्हें कुछ मकान नज़र आए। वहाँ पहुँचे तो वो एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ गिनती के कुछ मकान थे जो कि गाढ़े मिट्टी के बने हुए थे और बाहर से उन पर चूना लगाया गया था। कुछ 1 मंजिला थे और कुछ 2 मंजिला। एक मस्जिद और एक मदरसा जो कि मस्जिद से ही मुत्तसिल था। हैरत की बात थी कि इस बस्ती में कोई भी नहीं था। अरशद ने साबिर से कहा, गाड़ी एक जगह लगा दो। फिर अरशद और साबिर मस्जिद की तरफ बढ़े, मगर मस्जिद में कोई नहीं था। मगर इंतज़ाम देखकर लगता था कि ये मस्जिद आबाद है। अचानक साबिर को कुछ आवाज़ें आईं। वो मदरसे से आ रही थीं। वो दोनों वहाँ बढ़े। देखा तो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे और बुज़ुर्ग उन्हें पढ़ाने में मसरूफ़ थे। वो दोनों अंदर पहुँचे तो मौलवी साहब ने बच्चों को कहा वो सबक याद करें। फिर हमारी तरफ बढ़े। सलाम दुआ के बाद हमसे आने की वजह दरियाफ्त की। हमने बताया कि हम एक टीवी चैनल से आए हैं और जिन भूत वगैरह पर फिल्में बनाते हैं, पर यहाँ आप लोगों का क्या काम? वो बुज़ुर्ग बोले। अरशद ने बड़े एतमाद से कहा, जनाब रिसर्च, मेरा मतलब है तहकीक से पता चला है कि इस बस्ती में जिन्नात का बसेरा है। हम बस उनकी मौजूदगी ज़ाहिर करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारा बस 1 दिन का काम है। उन बुज़ुर्ग ने अरशद और साबिर को बहुत गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, भाई हम सादा लोग हैं, इतने सालों से यहाँ रहते हैं, हमने तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। अरशद ने कहा, जनाब हो सकता है ये महज हमारा वहम हो, पर एक बार देखना ज़रूरी है। कुछ सोचने के बाद बुज़ुर्ग ने हाँ कर दी। फिर अरशद ने पूछा, क्या रात को यहाँ रुकने की कोई जगह है? वैसे तो हमारा काम रात में ही होता है, मगर अभी हम काफ़ी थक चुके हैं तो कल से काम शुरू करेंगे। वो बुज़ुर्ग बोले, वैसे तो कोई जगह नहीं है, पर आप इस मदरसे में रुक सकते हैं। यहाँ तमाम इंतज़ाम मौजूद है। आप अपना सामान ले आएँ, तब तक मैं बच्चों को आज के लिए छुट्टी दे दूँ। अरशद और साबिर बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो वो बुज़ुर्ग बहुत जल्दी मान गए थे, दूसरा उनको कुछ साबित नहीं करवाना पड़ा। अरशद मदरसे को देख रहा था, जबकि साबिर गाड़ी में दूसरे 2 बंदों की मदद से सामान निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद साबिर ने कहा, चलें भाई? तो अरशद बोला, सबर, बच्चे निकल जाएं, फिर हम जाते हैं। काफ़ी देर हो गई पर बच्चे बाहर ना आए तो अरशद को तशवीश हुई। वो सोचने लगा कहीं बुज़ुर्ग भूल तो नहीं गए। वो अकेले मदरसे की तरफ बढ़े। इतने में पीछे से किसी ने अरशद के कंधे पर हाथ रखा। अरशद ने पलट कर देखा तो वो बुज़ुर्ग थे। अरे, आप लोग गए नहीं मदरसे? वो बोले। जी, वो हम बच्चों के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। अरशद ने कहा, बच्चे तो कब के चले गए? बुज़ुर्ग ने अरशद की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। फिर अरशद ने सबको इशारा किया और वो मदरसे में दाखिल हो गए। वो तकरीबन 18 बाई 24 फुट का कमरा था। अंदर सलीके से दरियाँ बिछी हुई थीं और रोशनी के लिए दिए जलाए थे। बुज़ुर्ग ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग इस तरफ अपना सामान रख सकते हो। सोने के लिए चादर और तकियों का इंतज़ाम पहले ही कर दिया गया था। अरशद सोच में पड़ गया, ये कब और किसने रखे? खैर, ज़्यादा ना सोचते हुए उन चारों ने अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर दी। अरशद के दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उसने कहा, क्यों ना हम इस मदरसे को ही अपनी लोकेशन बना लें? साबिर ने कहा, भाई ख्याल तो अच्छा है, आज रात हम यहाँ प्रॉप्स इंस्टॉल कर देते हैं। सुबह जब मौलवी साहब आएंगे तो उनसे कहेंगे कि आपके मदरसे में हमें कुछ गैर मराई हस्तियों के होने का शुबा है, तो हम इसी जगह काम करेंगे। फिर साथ में मौलवी साहब को भी शूटिंग में शामिल कर लेंगे। साबिर ने कहा, मेरे साथ रहकर तुम भी ज़हीन हो गए हो। अरशद बोला। फिर वो सब हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अरशद ने अपने आदमी से कहा, देखे कि बाहर कौन है।
باہر ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس پر کپڑا تھا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ آدمی نے ٹرے لیتے ہوئے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کر کے ٹرے لے کر آ گیا۔ ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 3 سے 4 قسم کے پکوان، ساتھ ہی روغنی نان اور مٹھائی۔ ارشد نے کہا، یار یہ بستی ہے تو چھوٹی سی، پر کھانے کا انتظام اتنا اچھا، میں تو سمجھا تھا کوئی ترکاری ہوگی، ساتھ میں روٹیاں اور لسی وغیرہ، مگر یہاں تو لگتا ہے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ صابر نے کہا، بھائی اتنا مت سوچو، بس کھانا کھا لو، بہت سا کام بھی کرنا ہے۔ ان چاروں نے کھانا کھایا جو واقعی بہت لذیذ تھا۔ تھوڑی دیر آرام کیا۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے رات 11 بجے کام شروع کرنا تھا تاکہ تب تک بستی والوں کے لیے آدھی رات ہو چکی ہو۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا، دیکھا کہ کہاں کہاں کون کون سے پراپس لگ سکتے ہیں۔ سب لوگ کام پہ لگ گئے۔ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ارشد نے ایک پراپ کو چیک بھی کیا۔ سب کام بہترین ہوا تھا، غلطی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ صابر بولا، بھائی 3 بج رہے ہیں، اب آرام کر لیں، پھر تھوڑا کام کل کر کے باقی صبح اور رات کو کریں گے۔ صابر نے نہ جانے کیوں اپنے نائٹ ویژن کیمرے 3 جگہ نصب کر دیے تھے۔ انہوں نے ایک دیے کے علاوہ باقی سب گل کر دیے اور سو گئے۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ جھینگر کی آواز اس ماحول کو تھوڑا خوفناک بنا رہی تھی۔ ارشد کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اگلی صبح اٹھنے کے خیال سے اس نے سونے کی کوشش کی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ہلکا تھا پر سناٹے کی وجہ سے اس کی آواز کافی تیز محسوس ہوئی۔ ارشد اور صابر دونوں اٹھ گئے۔ تو نے کوئی آواز سنی؟ ارشد بولا، ہاں میں بھی آواز سن کے ہی اٹھا ہوں، صابر نے کہا۔ پھر صابر نے دیکھا جہاں اس نے پتھر گرنے کے لیے پراپ رکھا تھا اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ارشد اور صابر اٹھے، انہوں نے اپنی ٹارچ لی اور ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے۔ دیکھا تو پراپ پوری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ ارشد نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صابر نے کہا، صبح ہوتے ہی یہاں دوبارہ نصب کر دیں گے۔ پھر دونوں پورے مدرسے کا جائزہ لیتے ہوئے واپس اپنی جگہ آ کر سو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ارشد نے آہستہ سے صابر کو جگایا، ابھی وہ کچھ کہے اس سے پہلے ارشد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس طرف آواز آ رہی تھی وہ ایک لکڑی کے پارٹیشن کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ارشد اور صابر نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے دیکھا۔ وہاں جو دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک نور تھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھیں، شاید جیسے بہت سے بچے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ارشد نے صابر سے کہا، کیمرہ لے آؤ، اس سے اچھی فوٹیج شاید ہی کسی نے بنائی ہو۔ ارشد نے کیمرہ دیکھا تو وہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر وہ نہ چلا۔ ارشد نے موبائل نکالا مگر اس کی بیٹری اچانک ختم ہو گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ رات کو سونے سے پہلے بیٹری فل تھی، اب کیا موت پڑ گئی تھی اسے۔ خیر صابر نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنایا۔ ارشد بہت خوش تھا کہ پہلی بار انہیں اوریجنل کانٹینٹ ملا تھا۔ پھر دونوں آ کر سو گئے۔ اس نے سوچا، اب اگر کل ہم صبح بھی نکل جاتے ہیں تو گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ اس نے نور کو کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ دونوں واپس اپنی جگہ آ گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مدرسے کے حوض سے پانی استعمال کرنے کی آواز آئی۔ پھر جو انہوں نے دیکھا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ 10 سے 12 بچے صفیں باندھے کھڑے ہو گئے اور ایک لمبے قد کے مولوی صاحب سب کے سب نور میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے اور صابر نے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا، سر سے پاؤں تک چادر تان لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سایہ میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میں تھر تھراہٹ کب کبھی میں طاری ہو چکی تھی۔ صابر کے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ سو چکا تھا۔ سایہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اچانک اس نے میری چادر کھینچ لی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک نور میں لپٹا ہوا بچہ تھا جس کے روشن چہرے پر کالی آنکھیں اور عمامے کے پیچھے سے لہراتے ہوئے اس کے بال۔ اس نے چادر کھینچ کر مجھ سے کہا، آئیں ذکر خدا میں شامل ہوں ہمارے ساتھ۔
میرا یہ سننا تھا کہ مجھے ہوش نہ رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ بزرگ خود ناشتہ لے کر آ گئے۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ میں نے صابر سے کہا بوریا بسترا اٹھاؤ اور یہاں سے چلو۔ پر ہوا کیا ہے، ہمارے شوٹ کا کیا ہوگا؟ صابر بولا۔ پھر میں نے اسے رات والی بات بتائی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ بزرگ آ گئے، میری طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا آپ جس کام سے آئے تھے شروع کریں گے؟ میں نے کہا وہ اچانک ہمیں ضروری کام یاد آ گیا ہے جس کے لیے ہم یہاں پھر بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا بہت بہتر، اور چلے گئے۔ ہم سب نے پراپس نکالے، ارشد نے کیمرے جو لگائے تھے وہ بھی نکالے۔ ہم بزرگ کو خدا حافظ کہہ کر نکل آئے۔ ہم نواب شاہ پہنچے تو ہماری جان میں جان آئی۔ ہم وہاں رک کر ایک ہوٹل میں چائے پینے لگے۔ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ چائے والا بولا کراچی کے ہو کیا گھومنے آئے تھے؟ صابر نے اس کی بات سنی تو جواب دیا نہیں بھائی، بس بھورل شاہ تک گئے تھے۔ وہ ہنسا اور بولا صاحب وہاں کیا ہے، خالی میدان، نہ بستی نہ آبادی، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے گھومنے جیسا۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اللہ اللہ کر کے کراچی پہنچے۔ 2 دن تک تو کسی کی حالت ایسی نہ تھی کہ کچھ کام کرے۔ 2 دن کے بعد صابر میرے پاس آیا، بولا بھائی میں نے 3 کیمرے جو لگائے تھے اس میں کچھ تو ریکارڈ ہوا ہوگا۔ میں نے کہا شاید۔ پھر ہم نے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے دیکھا۔ اس میں جو دیکھا وہ ہمارے چینل کی TRP بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس میں بہت سے نورانی بچے تھے جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھر وہ کچھ پڑھنے بیٹھ گئے، بہت سے معاملات ریکارڈ ہوئے تھے۔ آخر میں جو دیکھا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیمرے میں وہی بزرگ تھے، کہہ رہے تھے ہم جنات ہیں، ہمارا ثبوت لوگوں کو دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ ہم فوراً دفتر پہنچے۔ حمید صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم نے کہا سر آج جو ویڈیو ہم لائے ہیں وہ آپ کے چینل کو ملک کا سب سے بڑا چینل بنا دے گی۔ ہم نے ویڈیو چلائی لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے تینوں کیمرے چیک کیے پر وہاں ایک بھی فوٹیج نہیں تھی۔ صابر کا موبائل دیکھا کیونکہ اس میں بھی ریکارڈنگ تھی مگر وہ بھی خالی تھی۔ حمید صاحب بولے یہ کیا؟ ہم نے لاکھ قسمیں کھائیں، انہیں پوری تفصیل بتائی مگر انہوں نے یقین نہ کیا۔ ہم الٹے قدموں سے واپس پلٹے تو بزرگ کی وہ بات یاد آ گئی، ہمارا ثبوت دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور شاید اسی لیے لوگ جنات کی کہانیاں سنانے والوں پر یقین ہی نہیں کرتے۔ مگر یقین جانیے ان کہانیوں میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہوتا، یہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یقین وہی کرتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔